آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو قیامت کے دن جب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تب اس میں ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی جو اس نے کبھی نہیں کی ہوں گی۔ وہ پوچھے گا، یا رب یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تیری بے خبری میں لوگوں نے تیری غیبت کی، یہ نیکیاں ان کے غیبت کرنے سے تجھے ملی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات: آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، آپ پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی، آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے، آپ جس جانور پہ سوار ہوئے وہ کبھی نہ بدکا نہ بھاگا، آپ کے پسینے میں خوشبو تھی، آپ جس پانی میں اپنا لباب دہن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا، آپ کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اور یہ حالت ہوگی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن اور صبح کو کافر، اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے اپنا دین فروخت کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم زدہ آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ بھی کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے اس سے دور ہو جاتا ہے، کہتا ہے، ہائے میری بدبختی، آدم زدہ کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کر لیا، چنانچہ اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، لہٰذا میرے لیے جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو جو بہترین کارساز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے برے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کون سے لوگ درجے کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے راتوں میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ ان کے ٹخنے سوج جاتے، اور آج امت اتنا سوتی ہے کہ آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نیکی تمہیں خوش کرے اور برائی افسردہ کرے تو تم مومن ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے میں بھی عاجز ہو، اور سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرتا ہو۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی، قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند، جس گھر میں دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں بے برکتی کوئی روک نہیں سکتا۔ اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہوں، اور بدترین شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل برے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن و سلوک کرے گی۔ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر خاص توجہ دیجیے۔ کعبہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ جب دل کو رب سے جوڑ لیتے ہیں نا تو دنیا والوں کی فکر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو ارض و سما کا مالک ہے وہی دلوں کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والی کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں۔ حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔